صدق اللہ العظیم اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی الملاحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باب خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ بیان میں نقطہ توحید تو آ سکتا ہے، تیرا دماغ بت خانہ ہو تو کیا کہیے، مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے، روش کسی کی گدایانہ ہو تو کیا کہیے، جہاں میں بندہ حر کے مشاہدات ہیں کیا، تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے۔ آپ سب لوگ بولے نہیں، تشریف رکھنے خیر کچھ نہیں ہوتا، آپ بیٹھ جائے، آپ بیٹھ جائے، سارے خاموش ہو کر بات توجہ سے سن لے، بس چھوڑ دے جو جہاں بیٹھا بیٹھا۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری فرماتے ہیں کہ بیان میں نقطہ توحید تو آ سکتا ہے، کہتے ہیں بیان میں حق بات تو ہو سکتی ہے، ظالم کے خلاف بھی بات ہو سکتی ہے، وقت کے فرعونوں اور نمرودوں کے خلاف بھی بات ہو سکتی ہے، کہتے ہیں امریکہ کے خلاف بھی بات ہو سکتی ہے، مودی کے خلاف بھی وہ بات ہو سکتی ہے حق، لیکن کہتے ہیں تیرے دماغ کے اندر جو عمران خان گھسا ہوا ہے اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے نا۔ کہتے ہیں بیان میں نقطہ توحید تو بیان میں عمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو جا سکتی ہے، نواز کی بھی، زرداری کی بھی، دنیا کے سارے کمینوں اور بدماشوں کے بھی، لیکن اقبال کہتا ہے کسی کے دماغ کے اندر ابھی بھی تبدیلی والا کیڑا کھڑا ہو اس کا قصور ہمارا تو نہیں ہے، وہ اسی کا ہی ہے۔ میرا دماغ خود کھانا ہو تو کیا کہیے، کہتا ہے دماغ کے اندر نواز شریف ہو، عمران خان ہو، زرداری ہو، تیرے دماغ کے اندر کاف لیگ ہو، تیرے دماغ کے اندر ایم کیو ایم ہو، جب تیرے دماغ کے اندر یہ ہے تو تجھے حضور کی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ جس کے دماغ کے اندر ان کی محبت ہے ان کے حضور کی محبت کی بات ان کو کبھی سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ ہاں جن کے دل و دماغ کے اندر رسول اللہ کی بات ہے اس کو ہماری بات سمجھ آ جائے گی۔ جو رسول اللہ کے عشق کے جام پی چکا ہے، جو فیض آباد جا چکا ہے، جو بابا جی کو سن چکا ہے، جو بابا جی کو دیکھ چکا ہے، جو ہم باتیں کرتے ہیں یہ باتیں اسی کو ہی سمجھ آ سکتی ہے۔ آگے اقبال کہتا ہے جہاں میں بندہ حر کے مشاہدات ہیں کیا، علامہ اقبال کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو پوری دنیا میں کیا عزت دی ہے، پوری دنیا میں حکمرانی کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، لیکن آج ہم غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں، آج سارے غلامی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، آج سارے کے سارے غیروں کی غلامی، فلانے دن آرے وجڑ گئے، فلانے دن آرے وجڑ گئے، فلانے دن آرے وجڑ گئے، فلانے دن آرے وجڑ، بلہ آیا، شیر آیا، تیر آیا، گدڑ آیا، لومڑ آیا، 70 سال سے محمد عربی کا دین کدھر گیا ہے؟ اللہ! کیا ہندوستان میں مسجد ہے؟ زندہ باد ہے مسجد، مدرسے بھی ہیں، مسلمان ہیں، ہندوستان کے مسلمان قرآن پڑھتے ہیں، دین پڑھتے ہیں، گاڑیاں بھی ہیں ان کے پاس، موٹر سائیکل بھی ہے، ان کے مکان بھی ہیں، ان کی زمینیں بھی ہیں، وہاں کاشتکاری بھی کرتے ہیں، نوکریاں بھی کرتے ہیں، روٹی بھی کھاتے ہیں، کپڑا سب کچھ ملتا ہے ان کو، وہاں پر بجلی بھی ہے، ہندوستان میں درباریں بھی ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت بو علی قلندر، نظام الدین اولیاء، اعلیٰ حضرت بریلوی، امام مسعود رضا، بزرگوں کی درباریں بھی ہیں۔ ہندوستان میں مسلمان حج کرنے بھی جاتے ہیں، عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں، روٹی کپڑا مکان گاڑی وہاں، حج عمرہ قرآن دربار مولوی پیر سب کچھ وہاں ہے، تو پھر پاکستان کیا کرنے آئے تھے ہم؟ اللہ اللہ! جب روٹی کپڑا مکان وہاں مل رہا تھا تو پھر اتنا 70,000 ماں بہنوں نے عزتیں لٹوائی، 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی، بدماشوں کے لیے دی تھی، صرف مسجدوں کے لیے دی تھی، مسجد تو وہاں ہے، صرف روزوں کے لیے دی تھی تو وہ تو وہاں بھی رکھتے ہیں،
حج عمرے کے لیے کی تھی وہ بھی کرنے جاتے ہیں، درباروں کے لیے کی تھی وہ تو وہاں بھی موجود ہے، اتنی لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں قرآن کے لیے دی تھی وہ تو قرآن وہاں بھی پڑھا جاتا ہے، زمینوں کے لیے، گاڑیوں کے لیے، موٹر سائیکل کے دی تھی وہ تو ان کے پاس بھی موجود ہے۔ پھر پاکستان 70,000 ماؤں بہنوں نے عزتیں لٹوا کر 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دے کر صرف مسجدوں کے لیے بنایا تھا یار۔ پاکستان ہمارے بزرگوں نے اس لیے بنایا تھا، لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں اس لیے دی تھی کہ ملک ہمارا ہو لیکن نظام مصطفیٰ کا ہو، ہم امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جی سکے، ہم پوری دنیا کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جی سکے، ہم آزادی کے ساتھ جی سکے، سر اٹھا کر جی سکے۔ کیا سر اٹھا کے جینے کی اجازت ہے؟ نہیں۔ آزادی کے ساتھ جینے کی اجازت ہے پاکستان میں؟ نہیں۔ کوئی چیئرمین کے خلاف گال نہیں کرتا۔ اے مولوی ہو تم مسجد میں اچھے لگتے ہو، مولوی مسجد سیاست کی بات کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، مولوی مسجد میں اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا لوٹے کون سے اسمبلیوں میں اچھے لگتے ہیں، وہ بھی تو لائبریری میں اچھے لگتے ہیں۔ مولوی تم عہدوں کی خاطر کرے، تم شہرت کی خاطر سیاست کر رہے ہو، تم سیٹوں کی خاطر کر رہے ہو، میں تو کا پہ امامت واسطے کر رہے ہیں۔ بڑے رضی اللہ کر رہے ہیں، منہ دھوڑ رہے ہیں، بتاؤ گلہ کرتے ہیں۔ ہم حضور کے دین، حضور میں بتا کر گئے، بابا جی فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا لیکو ہاتھ کا نہاریگا، حضور نے فرمایا میرے دین کا دن بھی چمکتا ہوا ہے، میرے دین کی رات بھی دن کی طرح چمکتی ہوئی ہے۔ نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، جو غلام آفتابم از ہما آفتاب گویم، ناسی کالے ہاں تے ناسی کالے گلہ کر دے ہاں، اسی چمکتے ہوئے محبوب غلامہ تے گلہ بھی ایسی چمکتی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے؟ زندہ باد، زندہ باد، دین آیا، دین آیا، دین آیا، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اے ہاتھ بلے واسطے ہیں؟ نہیں۔ شیر واسطے ہیں؟ نہیں۔ دیر واسطے ہیں؟ یہ چاول کھا کھا کے توڑے خوب کا ہاتھ کھا کے ہاتھ نہیں چکے جانے۔ ساڑھے استاد صاحب فرمانے سن جیڑا بندہ چاول کھاندہ ہے وہ بوڑا نہیں ہوتا۔ یہ کی دنی کا کی کرے؟ جیڑا بندہ چاول کھاندہ ہے وہ دے پیچھے کتا نہیں لگتا۔ اچھی ہے استاد یہ خیر ہے کہ سادہ فرمایا بھی جیڑا بندہ چاول کھانے بیچارہ کمزوری نہ ہو جانا سوٹی لے کے پھر کتا کہ تو گھڑے گے تو سوٹی آتے جائے گے۔ لیکن اصل بڑھا تک نہیں تا نہیں ہوتا بھی بڑھا نہیں ہوتا جوانی یہ جی بیچارہ کمزور ہو کے بہت ہو جاتا ہے۔ تو اڑے ہاتھ نہیں چکے جا رہے تو کچھ زیادہ چاول دے نہیں نہ کھا لے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ آج اٹھیں بہت ہو گیا، ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں حضور کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہم سے کوئی عزت کروانا چاہتا ہے تو ہمارے آقا و مولا کی عزت کرے، ان کی عزت پر پہرا دے۔ دین 10% نماز روزہ حج زکوٰۃ کے اندر ہے، 90% دین جد و جہد اور نظام کے اندر ہے۔ اسی نظام کی خاطر میرے آقا کی 4 نمازیں قضا ہوئی تھی نظام کو لانے کے لیے۔ حضور غزوہ خندق کے موقع پر تلوار لے کر کھڑے رہے،
حضور نرم و ملائم ہاتھوں میں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ولا حسستو، اس کائنات میں حضور سے زیادہ حساس کوئی بھی نہیں ہے، حضور سے زیادہ نرم و ملائم کسی کے ہاتھ ہی نہیں ہے. پھر حضور سر کا وقدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زبان پھول، بدن پھول. اللہ تو مل جائے میرے گل کا وسیلہ، مانگے نہ کبھی عزت نہ چاہے کبھی دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان قلم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسن و حسین پھول. حضور سرابہ پھول ہو، نرم و ملائم حضور کے ہاتھ. حضور ان ہاتھوں میں تلوار اٹھا کر کھڑے ہو. خندق کے موقع پر حضور مٹی کے ٹوکرے اٹھائے. میرے آقا و مولا تلوار لے کر کھڑے رہے حضور کی نظام کی خاطر 4 نمازیں قضا ہو جائے. آج امت اس نظام کو چھوڑ کر کھڑی ہے جس نظام کی خاطر حضور کی نمازیں قضا ہوئی. اللہ تعلیم امت کے لیے تھا. حضور نے بتایا کہ دین ساری زندگی، آج ہر سال حج پہ جاتے ہو، سال میں 4 بار عمرے کرتے ہو، نظام کی بات کبھی کی ہے؟ ساری زندگی میرے آقا نے حج نہیں کیا، ساری زندگی نہیں کیا. سب سے پہلے حضور نے دین تخت پر بٹھایا، پھر حضور نے حج پر گئے، مکہ فتح کیا حضور، پہلے نظام لائے. آج ہر چیز کو چھوڑ کر کہتے ہیں جی نہیں مولوی سیاسی ہو گئے ہیں، مولوی بھی ہم حکومت کی بات کرتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں سیاسی، اسی کہتے ہیں مولوی. اس وجہ تو سانو کہنا ہے نا بھائی مولوی حکومت کی گلاں کرتے ہیں تے سیاسی ہیں، اسی وجہ سے ہی کہتے ہیں نا. کوئی اور گل تے نہیں نا بھائی کوئی اسے میں پر 4 صدی پڑھانے دے طریقے دسنا ہے. وہ تے عمران خان ہی آکھیا بھی جے نا میں کاشت دی کو کرا کے افیون دی کاشت، وہ تے انہیں آگے اسی تے نہ ہی اسی کوئی بم پاڑ دے طریقے تے. ہم حکومت کے خلاف جو اگر ظالمانہ نظام جو ہے یہاں پر کسان یوریا کھاد کے لیے بیچارہ پریشان، 2 بوریاں ملتی، اور جس کی 1-2 مربع زمین ہے اس نے 2 بوریوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ پورے پاکستان کی معیشت انہوں نے تباہ کر دی، کاشتکاری تباہ کر دی. کسان پریشان ہے، تاجر پریشان ہے، غریب پریشان ہے، امیر پریشان ہے، سارا طبقہ پریشان ہے پاکستان. اور یہ تبدیلی لے کے آ رہے ہیں ریاست مدینہ کا نام لے کر، یہ قوم کو اسرائیل کی طرف لے کر، یہ ان کے مقاصد میں شامل ہے کہ پاکستان کی معیشت تباہ کر رہی ہے، ملک کو قوم بیچ کے رکھ دی. چودھری سرور نے کہا، گورنر پنجاب جو ہے، اس نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں لگا، ہم نے IMF کو سب کچھ لکھ کر پاکستان کا دے دیا. مطلب آپ کو بھی مقروض کیا، پاکستان بھی مقروض، آپ بھی مقروض، میں بھی مقروض، پیدا ہوتا بچہ بھی مقروض ہے پاکستان. IMF کے پیسے دے رہے 4.5 لاکھ روپے لی ہم نے. لے یہ بدماش کرتارپور راہداری بھی کھلے تو سکھوں کے لیے اجازت ہو کہ تم مفت آؤ مفت جاؤ. ہم سڑک پر بھی چلے تو ہر 30 کلومیٹر بعد 30 روپے. ہمارے علاقوں میں ٹیکس لے کر وہ سکھوں کے لیے تھے، ہم سے ٹیکس لے کر ہندوؤں کے ساتھ یاریاں نبھانے کے لیے پیسے تھے. گردوارے بنوانے تھے، اربوں روپے لگا کر گردوارہ بنوایا. 700 مندروں کا اعلان کیا کہ پاکستان میں 700 مندر بنائیں گے. 1100 سینماؤں کا افتتاح کا اعلان کیا کہ ہم 1100 سینما بنائیں گے پاکستان کے. کروڑوں روپے فنڈ دیے جا رہے ہیں سینماؤں کو، چرچوں کو، ہندوؤں کے مندروں کو، اور مسجدیں روڈوں کے نام پر مسجدیں گرائی جا رہی ہیں. کہ آپ کو اور مجھے حساب نہیں دینا پڑے گا. آپ کے سمجھتے ہیں اچھی کلی نماز پڑھی ہے، مسجد پڑھائی ہے، ایسی لگا دیتا، قلیل بچھا نہیں تے حضور فرمائے کہ آؤ جی جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. ساری زندگی حضور نے فرمایا بتائیں نہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس زبان مبارک پر انگارے رکھے گئے دھڑکتے ہوئے. آپ کو گرم زمین پر لٹایا گیا، پتھر آپ پر رکھ دیے جاتے تھے وزنی. دین کی خاطر صحابہ نے دی تکلیف، پھر بھی حضور نے فرمایا کہ اس کائنات میں جتنا سب سے زیادہ مجھ کو ستایا گیا کسی کو بھی نہیں ستایا گیا. سب سے زیادہ ایسے بھی نبی موجود ہے جن کو درختوں کے اندر کاٹ کر چیر کے رکھ دیا تھا، پھر بھی حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا. ساری زندگی حضور آپ کی وجہ سے اور میری وجہ سے پریشان رہے، روتے رہے. حضور کی روح نکلنے لگی تو حضرت اسرائیل سے کہا اسرائیل بتاؤ کیا میری امت کی روح نکالتے وقت میرے امتیوں کو تکلیف دو گے؟ آج کی یا رسول اللہ جی دوں گا. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اسرائیل قیامت تک جتنے بھی میری امتی ہیں سب کی تکلیفیں اکٹھی کر کے آج مجھے دے دو. حضور نے فرمایا میری امت کو تکلیف نہ دینا. یار یہ بھی حضور اپنے اوپر لے گئے، ہم نے کیا کیا نبی کے لیے؟ باتیں تھی نا کہ حضور کو طائف میں پتھر لگے تھے، لگے کیوں تھا یہ بھی تو بتاؤ قوم کو. تم نے دین کی خاطر کبھی چپیٹ نہیں کھائی، باتیں رسول اللہ کی ذات پر کرتے ہو. دین کی خاطر کبھی کسی نے ایک تھپڑ بھی نہیں کھایا، اور باتیں اپنی ذات کو بچانے کے لیے آج رسول اللہ کی استعمال کرتے ہیں، حضور کی ذات کو لاتے ہیں. کمیاں ہمارے اندر، گناہگار ہم، سب کچھ کمیاں کوتاہیاں ہمارے اندر، اور بات رسول اللہ کی کریں بنا.
اپنے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے رسول اللہ کی ذات کو آگے لائے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ سوچنا پڑے گا. میرے آقا مولا کو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ قبر انور میں حضور کو لے جانے لگے نا تو مولا علی فرماتے ہیں میں نے حضور کے لبہائے مبارک ایسا جب کان لگائے تو حضور اس وقت بھی کہہ رہے تھے ربی حبلی امت. حضور وہاں بھی نہیں بھولے، جاتے ہوئے نہیں بھولے. قیامت والے دن بھی حضور کہتے ہیں میں تمہیں نہیں رونے دوں گا، میں خود رو پڑوں گا، تمہیں نہیں رونے دوں گا. آج حضور کا دروازہ چھوڑ کر لوگ کہتے ہیں بس بلہ آیا، شیر آیا، تیر آیا، کاف آیا، یہ مولوی سیاسی ہو گیا. جی اگر بتائیں نا حکومت کی باتیں کرنا سیاست ہے اور دین میں نہیں ہے، ایسے کہتے ہیں نا لوگ. ہمیں یہی کہتے ہیں نا بھی حکومت نکال کر یہ کہہ رہے مولوی سیاسی ہو گیا اور نمبر رہ گیا سر ممبروں سے بیٹھ کے مولوی سیاسی گلا کرتے ہیں. ان کی بتا میں نے تینوں پتا ہے کھلو کے سر سمجھا ایسے کھلو سر مرد بات. صدام حسین کو پھانسی چاڑنے لگے نا تو امریکی ایک آ گیا، اس نے کہا ہاں تو بڑا جرنیل بڑھتا سی، اب بتا ہم نے سازشیں کر کر تجھے لٹکایا نہ لٹکایا. تو صدام حسین نے کہا مرد بن مرد. میں تعلیم کی بات کی، اس نے کہا مرد بن. نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جب میں اقتدار میں تھا نا تب تو یہ بات کرتا. آج 80 ٹنگی جڑ لگے تینوں مردانگی یاد آئی ہوئی ہے کہ جنسیہ عالمی سامنے تو ہاتھ کری لگ جانے پھر سا لوگوں کو بھی کھا لے. کیونکہ تو اسی ہون بیٹھے ہون کال کرو ساڑھے نہ ہون لوک لوک کی کیوں بڑھا دے. کیا بات اٹھے بہت ہو گئی ہے. پاکستان آپ کے بزرگوں نے بنایا، ہمارے بزرگوں نے بنایا، اسلام کے نام پر بنایا، کلمے کے نام پر قائد اعظم نے ووٹ مانگے تھے. بے شک جس کو اسلام کی سیاست سے پریشانی ہے، دین میں سیاست سے پریشانی ہے، وہ پہلے پاکستان سے دفع ہو جائے. یہ پاکستان کلمے کے نام پر ووٹ مانگ کر قائد اعظم نے بنایا تھا، اسلام کے نام پر بنایا تھا، دین کے نام پر یہ بنا تھا. لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں قائد اعظم کے لیے بھی نہیں دی تھی، علامہ اقبال کے لیے بھی نہیں دی تھی، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے لیے بھی نہیں دی تھی. لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں اس لیے دی تھی کہ قائد اعظم نے یہ نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ. لگا تھا تو لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی تھی. اس لیے نہیں تھی کہ یہاں بدماش آ کر بدماش بن جائے، جگیردار آ کر جگیردار بن جائے، وڈیرے وڈیرے بن جائے، سردار بن جائے. یہاں پر یہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ایک دوسرے کا دکھ سکھ میں اندر شریک ہو کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو، مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ دیں. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج غریبوں کی بیٹیوں کے ساتھ زنا ہو رہے ہیں، وڈیرے غریب نے دیے نہیں. جھوٹ بول رہا ہوں میں؟ کیا آپ سے اور مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے ہوتے ہوئے 2 مہینے کی بچی کے ساتھ زنا ہوا، ماؤں کے ساتھ زنا ہوئے، بیٹیوں کے ساتھ زنا ہوئے، بہنوں کے ساتھ زنا ہوئے، اور تم پھر ان کی سپورٹ کرتے رہے؟ ایسے کہنے مولوی آپ شریف لوگ ہیں، یہ مولویوں کا سیاست مطلب مندے ہیں، مولوی ہیں شریف، مندے ہیں مولوی آپ شریف لوگ ہیں، یہ سیاست شریفوں کا کام نہیں. اے بھی مندر بدماش سنتے پھر ووٹ دے رہے، پھر آگے یا اللہ حکمران حضرت عمر سنبھال، ووٹ بدماشا نو دے کے حکمران ابو بکر صدیق سنبھال، ووٹ بدماشا نو دے کے عثمان غنی سنبھال حکمران دی حضرت مولا علی شیر خدا سنبھال حکمران. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا نا بھی ہن تسی بیج بو پیاز دا تے نال ٹماٹر نکل آن، یہ تو نہیں نہ ہوتا نا. جڑا بیج بو کے تبدیلی والا نعرہ لایا تے عمران خان 3 سال ساری تبدیلی تہاڈی کر دے دتی ہے نا. او تے ٹرکا دے پیچھے لگ دے ہن ان کی نہیں تبدیلی تے مزے تے اب بس کریں، بہت ہو گیا. آپ نے سب کو آزما لیا ہے. ایک بار اپنے نبی کے دروازے کا پر آئے، محمد نبی کے دین کو تخت پر بٹھائے. آپ دیکھیں آپ کے گھر میں برکتیں آتی ہیں، آپ کی نسلیں سنورتی ہیں، آپ کی قبر سنورتی ہے، اجر بھی سنور جائے انشاءاللہ. آپ کا ووٹ اگر ممتاز قادری کو پھانسی دلوا سکتا ہے، دلوایا نا جنہوں نے نون لیگ نو ووٹ دیتا ہے، ممتاز قادری نے پھانسی دیتی ہے، وہ دے شریک ہیں، بے شک وہ دے شریک ہیں. ممتاز قادری دی پھانسی جنہوں نے انہیں ووٹ دیتا، کیونکہ طاقت انہوں نے دی تھی. نواز شریف کو کیڑی طاقت سی؟ آج اسمبلیاں ٹوٹ جائے، سارے ایم این اے ایم پی مانگنے پہ نہ کہ ہمیں پکڑ لینا. کہتے ہیں یہ پاگل ہے جو اندر بیٹھے نا، یہ بدماش ہے. میں کہ وہ بدماش نہیں، بدماش پہلے قوم ہے. وہ سارے سرے کے کہتے ہیں کودن، کودن سمجھتے ہو تسی؟ کودن عقل تو فارغ نہیں ہوندے جڑے پھر انہوں کودن. میں نے یہ اسمبلی میں ایم این اے ایم پی کودن ہے. میں کہ کودن وہ نہیں، کودن اسی ہیں.
جڑے ووٹ کودن نوں دینے کودن تھے وہ ہے جڑا کودن سمجھ کے بھی ووٹ دے رہے اس گلا مولوی ہے جلتے مولوی ہے جلتے تینوں دین زیادہ پتہ ہے مولوی دین غلط بیان کر رہا ہے مرد کا بچہ وہی ہوتا ہے جو یہاں کھڑا ہو کر ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہمیں دین سمجھائے باہر جا کر منافقت نہ کرے یہیں پر کھڑا ہو کہے مولوی تو دین غلط بیان کر رہا ہے یہ دین ہے میں سمجھنا چاہتا ہوں مرد بنے یہیں کھڑا ہو کر ہمیں سمجھائے ہے کوئی تے کھڑا ہوئے میں تیار میں بیٹھا کیا بات آمنے سامنے باہر جا کے میں کر رہا گا میں تھے کہنے گا آپ دیکھیں یہ آپ اس کی غیبت کرتے ہیں میں کیسے آمنے سامنے کر رہے ہیں تو آمنے سامنے سامنے دس مولوی صاحب آپ دین اب آؤ سامنے آؤ میں تک بات کرو لیکن یہ ہے کہ آنا تو پہلے یہ سوچنا میں 6 کلمے تھے ہی سنا گا میرے پتہ ہے پہلا کلمہ عمران نو نہیں آیا تو تھانوں کتوں آنا ہے میرے پتہ ہے چلو میں تانے کو کلمے نہیں سنا گا میں اس طرح دا سنت طریقہ ہی پوچھ لاں گا سردے ہیں جس طرح کیمیں کری دے گرمی ہے کیمیں کری دے مرد کیمیں کر دیں عورتاں کیمیں کر دیں نور زائد لکھے کی ہے اس طرح دا سنت طریقہ جن دھوڑ دا پتہ ہوئے کھلو ہم نہیں سمجھائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن اے قول محمد قول خدا قیامت تک رسول اللہ کا فرمان چمکتا رہے گا جو کوئی حضور کے دین کے مقابلے میں آئے گا ٹکر لینے کی کوشش کرے گا وہ خود تباہ و برباد ہو جائے گا اسلام اپنی پاور کے ساتھ کھڑا ہے اور قیامت تک پاور کے ساتھ کھڑا ہے اسلام کو جو کوئی مٹانے کی کوشش کرے گا وہ خود مٹ جائے گا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا کوئی بھی حضور کے دین کے سامنے جو مرضی کوئی آ جائے امریکہ کا باپ بھی آ جائے امریکہ دے واجہ نہیں روک سکیا لبیک یا رسول اللہ نعرہ کہتے تھے مولویو تمہیں کیا پتا سائنس کیا ہوتی ہے تسی مسجد چراؤ تانوں کی پتا ملک کیسے ترقی کرتا ہے میں کہ گڑی 70 سال تو ترقی کر لی اسی بھی تیری ترقی سانوں بھی پتا ہے تو بڑا ترقی یافتہ ملک تو ہے مولوی صاحب دیکھیے امریکہ تو چاند پہ پہنچ گیا میں کہ پتر وہ آج پہنچے ہے ساڑھے آقا 1400 سال پہلے چاند تھلے لا رہے ہیں ساڑھے بڑے حضر اشارے سے چاند کو چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے ہمارے یہاں کو یہ ساری دنیا ہے حضور کے لیے مولوی آپ کو ٹیکنالوجی کا کیا پتا مولوی کو کیا پتا ٹیکنالوجی کا میں کہ امریکہ دی ساری ٹیکنالوجی مولوی نے خود نے لا دی تھی ہے وہ ساری ٹیکنالوجی دکھا انہوں نے کہا حسب اللہ و نعم الوکیل میرا طاقتیں تمہاری ہے پر خدا ہمارا ہے اکبر نہ ادھر آؤ آئینہ ہمارا ہے تمہاری غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے عزت سے مرنا ہے ذلت سے نہیں ذلت سے نہیں مرنا عزت سے وہ حضور کے نام پر عزت سے نہ مر جائیں کیوں نہ نام محمد پر ویسے بھی تو دنیا سے دل جانا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اچھا نہیں دوستو اے پرچی ہے میں سمجھو نون لیگ دی پی ٹی آئی وہ تے پی ٹی آئی والے ووٹ دے کے بھی کہنے یا اللہ میں نے دیتا ہی نہیں سی قسم نال میں نہیں دیتا سی اور بیچارے مکڑے کرے دیکھیے نا عمران دی تبدیلی ریاست مدینہ لے کے جا رہے ہیں اسرائیل دی طرف پی ٹی آئی دی بھی پرچی ہے نون لیگ دی بھی ہے زرداری دی بھی ہے قاف دی بھی ہے ایم کیو ایم دی بھی ہے نال لبیک دی بھی ہے میں پرچی پور کر رہا سید احمد شاہ بخاری حافظ سید نیاز احمد حافظ سید نیاز احمد شاہ پتاٹی بابا شہر بہاولپور میں تحریک لبیک یا رسول اللہ میں شمولیت اختیار کرتا ہوں ہمارا مقصد اسلام عوام پاکستان منشور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کے ہمارے مقصد ہے پاکستان میں نظام مصطفیٰ لانا مجھے پی ٹی آئی اللہ پور کرتا ہے فواد ڈبو میرے پیو دا پتہ نہیں اسی جنرل پی ٹی آئی شمولیت اختیار کر دیا ہم نے آسیہ چوڑی کو چھوڑنا ہے جو نبی کو نعوذ باللہ گالیاں دیتی رہی مرزائیوں کو پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پر بٹھانا ہے ہم نے یہاں مندروں کی تعمیر کرانی ہے سکھوں کے گردوارے بنانے ہیں مسجدیں ہم نے گرانی ہے اور اسلام کے ساتھ جتنی ہو سکتے ہیں دشمنی کرنی ہے اسلام مخالف کام کرنے ہیں ہم نے
دوجا نواز شریف پیو دا نواز شریف لاہور وچ رہندا ہے، ہمارا مقصد ختم نبوت کے ساتھ غداری کی ہے کہ نہیں کی؟ کیا مرزائیوں کو نواز شریف نے کہا میرے بہن بھائی بے شک نون لیگ والے نوں دا مرزائی میں بہن میرا رشتے ہی دیویں جو مرضی کریں دے جو کریں ساڈا انہاں نال کوئی تعلق۔ اگے جی ممتاز قادری نو پھانسی بھی دتی ہے۔ دوجا آ گیا جی پیپل پارٹی، شیطان تاثیر او دے بھی پیو دا پتہ نہیں، انہیں حضور دے قانون نو نعوذ باللہ پیپل پارٹی والے نے کالا قانون آکھیا، حضور کے قانون کو کالا قانون کہا۔ یہ ساری پارٹیوں کے پرچے پر ہو جاتے ہیں، بلے کے، شیر کے، تیر کے، کاف کے، گیدڑ کے، لومڑ کے، سب کے، لبیک کے بھی۔ کوئی ایہو جہاں جڑے دا پتر بیٹھا ہے نون لیگ والا، ایسا جڑے دا پتر ہوئے کہے مر جاواں گا، میرا جینا مرنا نواز شریف کے ساتھ ہے، جب میں مروں تو یہ رکنیت فارم میں نے جو نون لیگ کے ساتھ شمولیت اختیار کی ہے کفن میں میرے ساتھ رکھ دینا۔ بیٹھے میں انہوں سلوٹ پیش کر دیا گا، اتنے کھلو کے 21 توپن اسلامی بھی پیش کروا دیا گا۔ یہ ایڈو دلیر بندہ ہے کوئی کہڑا کہا کہ نون لیگ دی پرچی میرے کفن میں رکھنا، فرشتے پوچھن کون ہے، میں کہا نون لیگ والا، تے چتر نہیں پہنے ایج نہیں ہونا ہے کوئی۔ چلو ہوئے تو کہہ دے کوئی نہیں یار، کوئی مسئلہ نہیں، اسی کچھ بھی نہیں کریں گے، بس ویگنا کا زیارت کر لیں گے۔ پی ٹی آئی والا بیٹھا ہوئے یوتھیا کبھی کبھی میں مرا تھا، پی ٹی آئی والی پرچی نہ رکھ دینا، فرشتے پوچھن گے کون ہے، میں کہا تبدیلی والا۔ زرداری دی پارٹی دا بیٹھا ہوئے تیر والا، کاف والا، میں بیٹھا جڑے دا پتر، میں اپنی ماں دا دودھ پیتا ہے، میں جڑے علامہ خادم حسین رضوی دی پارٹی دے وچ الحمدللہ سانو ایسے دے مار ہے کچھ نہیں۔ اللہ دی قسم چاہ کے کہہ رہے ہیں، میں جب کشمیر گیا غازی تنویر قادری صاحب نے خود فون کیتا ہے، وہ تو انگلینڈ ہے، انہوں نے گھر پروگرام ہویا ہے، یہ پچھلے کشمیر الیکشن میں انہوں نے گھر گیا 16 منٹ میرے نام گل ہوئی ہے، انہوں نے محبت انہوں نے دعا دیتی ہیں بڑھیا۔ تے غازی تنویر قادری صاحب خود فرمایا کہ میں نے اپنے بھائی کو کہا ہوا ہے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں، اس سال ہو جائے میرا، میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو لبیک کی رکنیت فارم میرے کفن میں رکھنا۔ غازی تنویر احمد قادری نے آخیا لبیک کی رکنیت فارم میرے قبر میں رکھنا۔ فرشتے پوچھن کے کون ہے، میں کہا لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، سب نبی جان، سب نبی جان، سب نبی جان، سب نبی جان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، بنیادی الیکشن ہے۔ بے شمار بے شمار، بے شمار بے شمار۔ اب بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، جی آ رہے ہیں نا، بے شک، ایم این اے پی بھی آ رہے ہونے جی جی لگاتار فوت کیا دے سانو تسی سیاسی کہہ دے ہو تے او تے تہاڈی فوت کیتے بھی ووٹ مانگن آ جانے، لیکن ایویں اپنی ذات پچھو آنے یہ تہاڈی فوت کیتے آنے ووٹ دکھاتے رہنے، کوئی مرن جیون دا انہاں نوں کوئی فرق ہی نہیں پیندا، انہاں نوں تہاڈے ووٹ نال ہے۔ چلو تانوں انہاں دی موت مبارک جنہاں نوں ہے۔ اس دفعہ میں نے غلط یاد رکھے ہو، فوت کیتے آویں نہ انہاں نوں کہے جناب اول آخر درود شریف شریف کل شریف تھوڑی اونچی سنو، کیا بات، سانو بھی پتہ لگے جڑا ساڈا مریا انہوں کچھ پہنچیا ہے یا صرف آندے ہو فاتحہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوچیا کرو یار، اللہ تعالیٰ تمہیں سارے نو عقل دیتی ہے، شعور دیتا ہے، فکر دیتی ہے، سوچ دیتی ہے، اور سوچو اقبال کہنے دیار عشق میں اپنا مقام حیا زمانہ نہیں سبو خدا کا فطرت شناس دے تجھے سکوت لالا گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ملتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، بڑی بڑی گل ہے اگر کسی کو سمجھ آ رہی ہے۔
یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. اللہ اکبر. قرآن ہوئے بندہ مومن قرآن کے نعرے عمران دے لاتا ہوئے, ہوئے بندہ مومن قرآن تے نعرے نماز دے لاتا ہوئے, ہوئے بندہ مومن قرآن تے غیرت دے لاتا ہو, ہوئے بندہ مومن قرآن دے نعرے غیرت دے نعرے ہورا دے نعرے لاتا ہوئے, فلانے دے نعرے لاتا ہو. جڑا محمد علوی دا غلام ہے اور تیرے گوشت درد جنت ملے نے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی, ہم پھر بیٹھیں گے ہم تیری دیوار کی طرف, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. جڑے حضور کے غلام نے اللہ دے سامنے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہر 5 سال بعد 2000 3000 4000 5000 10000 دی خاطر ووٹ وکدے نہیں وکدے نے, جھوٹ بول رہے ہیں. واہ جی واہ. مطلب دسیا ساڑی تے قیمت جڑی ہے نا بریانی دی پلیٹ تے وک جانے 100 روپے دے پیٹرول تے بھی وک جانے. پہلا سی رہے خود انہاں معاملہ ایویں ہے کہ نہیں, جھوٹ بول رہے ہیں یار. گلاں ساڈے نال کردے او کہندے نا قوم دی کڑڑی شتیرا نو جفے, نون لیگ والے پنگے لبیک نال جڑی دنیا دی ساری چیزاں نو ٹھکرا کے محمد عربی دے دروازے تے کھڑے سمجھتے بھی نون لیگ والے لگا راج جان گے, او جڑے ٹکے ٹکے دے ویکھ جانے ساڈے نال لڑنا چاہنے, ساڈے نال جو لڑن دا ایک ہی رستہ ہے کہ محمد سے وفات ہونے, یہ ہر چیز ہے کہ وہ قدم دے رہے ہیں. ہاں اے خون خون نال محنت کرتا ہے. ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب نیگیٹو پوزیٹیو کو لگ جائے گا, پوزیٹیو نیگیٹو کو لگ جائے گا, لگتا ہے نہیں. ڈاکٹر بھی کہتا ہے بھائی نیگیٹو نیگیٹو پوزیٹیو پوزیٹیو کو, یہ نہیں ہو سکتا کہ نیگیٹو. ساری دنیا نے مانا بلے والے بھی ملیا, شیر والے بھی ملیا, تیر والے بھی ملیا, کاف والے بھی ملیا, لبرل بھی ملیا, سیکولر بھی ملیا, چینل والے ملیا, دنیا کے جتنے بھی نیوز چینل سننے سوشل میڈیا ہوتے پوری دنیا نے چلایا کہ بابا خادم حسین رضوی ایک عاشق رسول تھا. بے شک میں اسی دیس دنیا کے بندے ہیں لیکن میں دنیا دی گل دس رہا ہوں. اسی اس دنیا کے بندے ہیں. مانا صاحب نے ہم نے کہا نیوز چینلوں پہ چلا, لبرل ہر طبقے نے کہا, جو مرضی فرقے والا تھا سب نے کہا کہ بابا خادم حسین ایک رضوی ایک عاشق رسول تھا. بے شک ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا بھی عاشق تھے, پیر بھی عاشق تھے. یہ ہو سکتا ہے نہیں. لین تے ایک ہی ہے جڑی سیدنا صدیق اکبر دے نال جا کے ملتی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا. ہن جیڑا بھی عاشق ساری دنیا نے کیا, ساری دنیا کے بابا, اب جو بھی عاشق بننا چاہتا ہے رستہ وہی ہے جو بابا دے کر گیا. وہ بابا خادم حسین نہیں مانا, لے جانا, نہیں مانا, لے جانا, نہیں مانا, لے جانا, نہیں مانا, جانا, نہیں مانا, نہیں مانا, نہیں مانا, نہیں مانا, نہیں مانا, نہیں مانا, ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. آئین وہی ہے بابا جی والی, مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے, لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, صرف دیوانے گئے. رستہ وہی ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا یہ تو خون خون نال میچ کرتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں خون بابے نال میچ کرے گا عاشق وہی ہو رہا ہے. بے شک جہاں خون پی ٹی آئی نال میچ کرتا ہے عاشق نہیں ہو سکتا. یہ گل تسی خود آ کی ہے. یہ دنیا نے منیا بھی بابا عاشق سی, بابے کی لائن ایک ہی ہے, وہ جو گنبد خضرا تک جاتی ہے. اس لیے ہم انشاءاللہ تعالی میں بابا جی کے مشن وہ کہتے ہیں جے تک دنیا ساری راسی, سرہ کی شاعر ہے, جے تک دنیا ساری راسی ذرا بساڑی کاری راسی, جے تک دنیا ساری راسی ذرا بساڑی کاری راسی, جب تک جسم جان ظفر رضوی مشن جاری راسی. سچ بولے کوڑ سکھایا نہیں سارے قائد, ہمیں سچ بولنا سکھایا, جھوٹ بولنا نہیں سکھایا. سچ بولے کوڑ سکھایا نہیں, کوئی قوم دا وقت بنایا نہیں, شہلتے گویا خادم سفر دھرنے میں پر قدم لبیک ہٹایا نہیں. الحمدللہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے کہ صدیوں بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم ان بڑوں کے رستوں پر کھڑے ہو جائیں, اور انشاءاللہ مدد بھی انہی کی آئے گی. ہمارے اندر کچھ نہیں ہے, ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے. کرم انہی کا, پہلے بھی انہی کا کرم تھا, پہلے بھی انہی کا فضل و کرم تھا, اب بھی انہی کا فضل و کرم ہوگا. انشاءاللہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ آئے گا, آئے گے انشاءاللہ. حضور نے خود فرمایا کہ قیامت سے پہلے پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند ہوگا, نظام مصطفیٰ آئے گا. وہ نظام مصطفیٰ عمران خان لائے گا نہیں, نواز شریف نہیں, زرداری نہیں. اچھا یہی باتیں کر رہا ہوں, لوگ کہیں گے بھی یہ سیاسی ہے. اسی باتوں پہ کہتے ہیں نا, اسی بات پہ کہتے ہیں نا بھی یہ سیاسی ہو گئے. جی جی قرآن پڑھتے ہوں ہو جی جی. چلو الحمدللہ.
لگتا تو نہیں. چلو قرآن میں فرعون کا ذکر ہے جی ہے فرعون کی حکومت کا ذکر ہے, نمرود کا, نمرود کی حکومت کا, نمرود کے کرتوتوں کا, ظالموں کی حکومتوں کا. پھر قرآن چھڑ دے ہوئے قرآن کی حکومت نے گلا کرنا سیاسی ہو گیا. اللہ کیا بات ہے شاہ صاحب. جو لوگ کہتے ہیں کہ مولوی سیاست کی حکومت کی بات کرتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی حکومت کو غلط کہا, اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی سیاست کو صحیح کہا. یہ مولوی صاحب یہ سیاست گندی ہے. ہاں بھائی ہماری اس گندی سیاست سے تعلق نہیں, یہ نمرود والی ہے, ہماری ابراہیم علیہ السلام والی سیاست ہے. باقی یہ گندی ہے, یہ سیاست فرعون والی ہے, ہماری سیاست موسیٰ علیہ السلام والی ہے. باقی یہ سیاست گندی ہے, ان کی سیاست ابو جہل عتبہ اور شیبہ والی ہے, ہماری سیاست محمد عربی والی ہے. ان کی سیاست یزید والی ہے, ہماری امام حسین والی ہے. ان کی سیاست جو ہے اکبر بادشاہ والی ہے, ہماری مجدد الفسانی والی ہے. ان کی سیاست کسی کی بلے والی ہے, کسی کی شیر والی ہے, تیر والی ہے, کاو والی ہے, گیزر والی, نوم والی, ہماری خادم حسین رضوی والی ہے. الحمدللہ. علامہ اقبال کہتے ہیں جلال بادشاہی ہو یا ہو جمہوری تماشا, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اقبال کہتے ہیں دین سیاست سے جدا ہو جائے پھر چنگیز خان اور ہلاکو خان آتے ہیں, محمد عربی کے غلام نہیں آتے. اٹھے بتائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دریا سوکھ گیا, ابھی تو سوکھے پڑے, کوئی ہے چلانے والا نہیں ہے, کوئی جڑے دا پتر دے آوے. بڑے پاکستان نے پھونکا ہے, سرکاراں بیٹھی ہیں ادھر بھوک مارو کشمیر والے پاسے تعویذ تعویذ کا اثر 24 گھنٹے میں. میں اگر کوئی 48 گھنٹے لائے ڈاکٹر میں صدیقی واپس لایا, تو 48 گھنٹے لے لے کشمیر کے دھینے واسطے کوئی تعویذ لکھ دے. کرتے تھے بیاں آپ کرامات کا, اپنی منظور تھی تعداد مریدوں کی پڑھانی. اقبال کہتا ہے, کہتے ہیں کرامت خود بیان کرتے ہیں, مقصد یہ ہوتا ہے کہ مرید بچ جائے, بس اور کچھ مقصد نہیں ہے. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر, تیرا اندیشہ افلا کی نہیں ہے, تیری پرواز لولا کی نہیں ہے. یہ مانا کہ اصل شہینی ہے تیری, لیکن تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں ہے, رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز روزہ حج جو قربانی ہے سب تو باقی ہے, لیکن تو باقی نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں سب کچھ ہے لیکن مسلمان کے اندر غیرت نہیں رہی. ڈرتا اب ان سے کوئی نہیں ہے, ڈر سے زیادہ ہے, پھر بھی ان کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں. گھر کی چار دیواری کے اندر دو بھائیوں کے ہوتے ہوئے کسی کی جرت نہیں ہوتی ان کی بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالے, لیکن آج اسلام کی چار دیواری کے اندر کروڑوں ماں بہنوں کی عزتیں لوٹ رہی ہیں, لیکن مسلمان بھائی کہاں ہیں ان کے نوجوان؟ آج ہر گلی میں بدمعاش رہتا ہے. میں نے کہا تیری بدمعاشی کبھی اسلام کی خاطر کام آئی؟ آخر تو تیری اس جسم کو کیڑوں نہیں کھانا ہے, اگر یہ جسم اسلام کی خاطر لگا تو کب کام آ جائے گا. حضور کے دین کی خاطر اپنے جوانیاں لگائے, اپنا سب کچھ حضور کے دین کے لیے قربان کرے. الجہاد 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 لبیک 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 تاجدار ختم نبوت. گدے کو جانتے ہیں, گدے کو, گدے کو گدھا, گدھا حضور کی بارگاہ میں آ گیا. ان کی بات میں نہیں کر رہا, ویسے میں کہہ رہا ہوں. گدھے کو کہتے ہیں نا عقل نہیں ہوتی, یہی کہتے ہیں. گدھا حضور کی بارگاہ میں آیا. حضور نے پوچھا کون ہے؟ کہا میرا نام یزید ہے. حضور نے فرمایا نسلی ہے, ختم نبوت پہ پیرا نسلی دے سکتا ہے. اس نے کہا حضور جی میرے خاندان میں 60 گدھے تھے, 59 گدھے 59 گدھوں پر انبیاء سوار ہوئے. حضور میں ایک یہودی کے پاس رہتا تھا, میرا مالک یہودی تھا. حضور وہ مجھے گھاس بھی ڈالتا تھا, روٹی پانی سب کچھ دیتا تھا حضور, لیکن آپ کے خلاف بک بک کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ آپ کے خلاف آپ کی گستاخی کرتا تھا. حضور میں کھاتا اس کا تھا, لیکن اسی کدی مجبوری نہیں ویکھی. اسی بھی اگر ساری مجبوری ہے, کوئی تھوڑی بہت مسئلے حد تک گل کر لیے, پھر اگے جا کے اپنی کر. حضور کھاتا میں اس کا تھا, میرا مالک یہودی تھا, لیکن حضور جب بھی, لیکن آپ کے بارے میں بات کرتا تھا, جب بھی میرے پشت پر بیٹھنے کی جرت کرتا میں نے اس کو ٹانگ مارنی اور رضا جا رہے. کہ حضور تھی انہوں نے ڈنڈا چاہ لینا, ڈنڈا چوک کے انہوں نے مارنا, مار مار کے مار مار کے مار مار کے تھک جانا, مار مار کے تھک جاتا. حضور پھر وہ میری پشت پر بیٹھنے کی سوار پر کوشش کرتا. حضور پھر میں انہوں ٹانگ مارنی, پھر وہ رڑتا جا رہے. حضور جب تک میں اس کے پاس رہا میں نے اس کو اپنی پشت پر سوار نہیں ہونے دیا. میں نے کہا میری پشت پر امام الانبیاء نے سوار ہونا.
گدھے کو پتا تھا. آج یہاں کسی بچے کو کھڑے ہو کر بھی آپ 5-7 مرتبہ خاتم النبیین کا لفظ پڑھائیں تو پڑھنا آ جائے گا. لیکن بدقسمتی ہماری اور ہماری قوم کی کہ ہمارا حکمران ایسا ہے وزیر اعظم، اس کو صدر نے 5 مرتبہ خاتم النبیین 7 مرتبہ لفظ پڑھایا لیکن اسے خاتم النبیین کا لفظ پڑھنا نہیں آیا. پھر لوگ گونڈو نہ دے گامن ناموس رسالت کے شہیدوں کو کبھی یاد نہ آئے اور پھر عاشق عمران نظر آئے، پھر عاشق ان کو زرداری نظر آئے، عاشق ان کو پھر نواز شریف نظر آئے، عاشق پھر ان کو بھی فواد شفو نظر آئے، عاشق ان کو شیخ رشید نظر آئے اور شہدائے ناموس رسالت کبھی ان کو نظر بھی نہ آئے. یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. یہ تو ادھر پتہ لگ جائیں گے نا. جب حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا نا اس نے گدھے نے، حضور کی ختم نبوت پر گواہی دی تو حضور نے اسے انعام کیا دیا. حضور نے فرمایا آج کے بعد تیرا نام یزید نہیں، تیرا نام یافور ہوگا. حضور جب بھی اس کو بلاتے تھے حضور اس کو کہتے تھے یا یافور. حضور کہتے یا یافور. وہ کہنے لگا حضور ایک اجازت ہے 1400 سال بعد لوگ یہ نہ کہیں بھی گدھا بھی الیکشن وچ کھلونا چاہتا سی بھی میں ہن میں کہ یا رسول اللہ نعرہ لا لواں یا نہ لواں. حضور اسے بلاتے تھے نا یا یافور، وہ کہتا تھا لبیک یا رسول اللہ. گدھے کو سمجھ آ گئی وہ تیرو نہیں آئی اور مٹی نہیں کاندا رکھی پھر گدھے کو سمجھ آئی گو آ گئی. گو کو یا دبو کہا لبیک یا رسول اللہ. گو کو سمجھ آ گئی لیکن آج امت کو یہ نعرہ سمجھ نہیں آ رہا. سوچے تو صحیح قیامت والے دن صلاح الدین ایوبی اپنے لشکر کے ساتھ آئے گا، نور الدین زنگی اپنے لشکر کے ساتھ آئے گا، یوسف بن تاشفین اپنے لشکر کے ساتھ، احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ، طارق بن زیاد اپنے لشکر کے ساتھ، ٹیپو سلطان اپنے لشکر کے ساتھ، محمد بن قاسم اپنے لشکر کے ساتھ، سارے مجاہدین اپنے لشکر کے ساتھ آئیں گے. ان کا بھی ایک اپنا انداز ہوگا. لیکن 1450 سالہ تاریخ کے اندر جس دھمک کے ساتھ یہ لبیک کا نعرہ لگ رہا ہے نا، ایسا نعرہ پہلے کبھی اس انداز میں نہیں لگا. یہ صدیوں بعد حضور کی خاص نگاہ ہے جو اس انداز میں لگ رہا ہے. حضور نے جو فرمایا اسلام قیامت سے پہلے آنا ہے جو اس طرح ہی آنا ہے. دفعہ جتنے نعرہ لگتا ہے پتہ نہیں کہ بچے روئے میرے سامنے نعرہ نہ لائی انہیں وہ منہ دے جوان کیا لگا لبیک یا اسلام ایک مکمل نظام ہے. اسلام نے ہمیں مکمل نظام دیا ہے. قائد اعظم سے نہیں پوچھا گیا تھا کہ قائد اعظم آپ پاکستان میں کون سا قانون چلائیں گے. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کیا فرمایا تھا؟ انگریز کا قانون چلائیں گے؟ نہیں. قائد اعظم نے قرآن اٹھا لیا. آپ نے فرمایا جب ہمارے پاس یہ قانون موجود ہے پھر ہم اور کون سا نیا قانون بنا کر ہم اس کا قانون چلائیں گے. آج پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ مندروں کی تعمیر. وہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی دربار کے ساتھ ایک کنال جگہ دی ہے حکومت نے کہ یہاں مندر بنے گا. رحیم یار خان کے اندر 1 ایکڑ جگہ دی ہے، 10 کروڑ روپیہ بھی دی ہے، یہاں مندر بنے گا. گردوارہ آپ کے سامنے بنا ہے. لیکن بہاولپور کے اندر بانی نٹ چوک سے لے کر کانجو چوک روڈ آتا ہے، ڈبل روڈ بنا ہے. پہلے سنگل تھا، اب ڈبل روڈ بنا ہے. تو اس روڈ کے درمیان ایک مسجد آ رہی تھی، 10 فٹ مسجد گرا کر پیچھے کر دی ہے، روڈ بنایا ہے. خانے بار روڈ بنایا نیا 100 کلومیٹر کا ڈبل روڈ. اس روڈ کے اوپر سینکڑوں مسجدیں تھیں، ساری مسجدیں روڈ کی خاطر گرا دی ہیں. شوجہ آباد کے علاقے میں چلے جائیں، شوجہ آباد نہر کے اوپر ایک مندر کھڑا ہے، روڈ تھوڑا یوں کر کے بنایا، یوں بنایا، مندر نہیں گرایا. بتائیے یہ کون ہے؟ یہ مسلمان تو نہیں ہو سکتے. مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتے کہ اللہ اور اس کے قیامت والے دن تو اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا تباہ کر دے گا، مسجد والی جگہ اللہ عرش پر اٹھا لے گا. یہ گواہی دے گی یا اللہ کرونا دیا ہے جو سارے لمبے پہ گئے سن اپنا گھر سارے بندوقوں میں چال ہے نا اپنے گھر دے واسطے. کسی کی مرلہ زمین پر قبضہ اور لوگ قتل و غارت پہ آ جاتے ہیں اور اللہ کے گھر اتنے لاوارث تھے کہ جو مرضی آ کر بند کروا دے. کرونا کی بیماری رب کے گھر میں رہ گئی تھی یار. اب رمضان آ رہا ہے پھر کرونا آ رہا ہے.
اس دفعہ آپ نے مسجدیں بند نہیں کرنی انشاءاللہ کی ہو جائے گا یار قیامت والے دن مسجد دکھاتے ڈھکیل بھی میں قیامت والے دن مسجد خود کھولے گی یا اللہ اے میرے واسطے کروایا سے دعائی کام آ جائے اور ویسے بھی یہ مسجدیں جو ہیں یہ کیا باقی اللہ رسول کی مسجدیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں بتائے کوئی مجھے بتائے کسی مولوی کی ہے نہیں ہم نے پاکستان میں ہے اللہ رسول کی لیکن پاکستان کے اندر مسجد یا کسی مولوی کی ہے یا کسی پیر کی ہے نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کس کس نے اپنی اپنی بنائی ہوئی ہے مولوی پیر وڈیرا سردار نمبردار ایم ایل اے ایم پی اے انہوں نے اللہ رسول کے گھر نہیں بنائے ہوئے اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں یہ ان پر بیٹھ کر کہتے ہیں ہم مولوی فلانے کے بارے گل نہ کریں فلانی پارٹی کے بارے گل نہ کریں نہیں تو کل تینوں فارغ کر دیں گے اگر اللہ رسول کا گھر ہوتا تو مولوی کو حق بیان کرنے کی اجازت ہوتی مولوی جو مرضی ہے چاہے میں بھی ظالم ہوں تو نے بات کرنی ہے تو ڈھکیلا تو تیرے پیچھے سے کھلو مانگے یہ ہم نے اپنے بنایا اللہ رسول کی مسجد ہوتی تو تیری حق بیان کرنے کی اجازت ہوتی حضور نے فرمایا جو مولوی منبر پر بیٹھ کر حق بیان نہ کرے عالم جو عالم منبر پر بیٹھ کر حق بیان نہ کرے حضور نے فرمایا قیامت والے دن مجھے میری عزت کی قسم قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اس عالم کو قبر میں سے باندر اور خنزیر کی شکل بنا کر اٹھائے گا یہ حضور کی حدیث ہے ہم سمجھ بیٹھے شاید دین اس کا نام ہے نماز پڑھ لینے کا نام روزہ رکھ لینے کا نام حج پھر میرے آقا بولا تلوار اٹھا کر کیوں گئے تھے بدر میں پھر میرے آقا حنین میں کیوں گئے تھے عہد میں کیوں گئے تھے مکہ فتح کیوں کیا تھا پھر حسین کربلا کیوں گئے تھے اگر نمازوں روزوں حج زکاتوں اور تویز اور درود اذکار سے جان چھوٹتی ہوتی پھر امام حسین کو کربلا میں جانے کی کیا ضرورت تھی امام حسین کے ساتھ میرے پر کیوں چڑھوایا تھا آج اٹھے دین کی خاطر اسلام کی خاطر اپنے پاکستان کی خاطر پاکستان بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو آج ظلم کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا ظلم کے خلاف جتنا دیر کریں گے پھر قربانیاں زیادہ دینی پڑیں گی آج اٹھے آج تحریک لبیک رسول اللہ کا ساتھ دے تحریک لبیک پاکستان کا کام کرے ہر گھر تک پیغام ضرور پہنچائے اسلام میرا بھی محتاج نہیں ہے اور اسلام آپ کا بھی محتاج نہیں ہے اسلام کسی کا محتاج نہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب جنہوں نے میرے دین کا کام نہیں نہ کیا نا اگر کسی نے تو یہ کوئی مت سمجھے کہ دین کا کام نہیں ہوگا میں اور قوم لے آؤں گا ان تولوا یستبدل قوما غیرکم میں اور قوم لے آؤں گا وہ مجھ سے پیار کریں گے میں ان سے پیار کروں گا میں ان سے کام لے ایسا ہو چکا ہے پہلے جب کعبے کی حفاظت پاس کعبے والوں نے نہیں کی تو اب تاتاریوں کو کلمہ پڑھا کر کعبے کی حفاظت نہیں کروائی نا آپ نے یہ کوئی مقصد ہے آج اگر آپ مکہ اور مدینہ وہاں پر جو ہو رہا ہے جس کا جب دل کرتا ہے وہاں بند کر دیتے ہیں جب دل کرتا ہے وہاں اس کو قرآن اٹھا لیتے ہیں نعوذ باللہ مسجد نبی میں سے قرآن اٹھا لیے کہ قرآن کو جو ہاتھ لگائے گا اسے کرونا کی بیماری لگ جائے گی یہ دن بھی دیکھ رہے تھے یار مسلمانوں نے اللہ رسول کے گھر حضور نے فرمایا دجال آئے گا دجال جیسا فتنہ سب سے بڑا فتنہ دجال حضور نے فرمایا وہ آئے گا لیکن مکہ مدینے میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا جب دجال نہیں جا سکے گا تو کرونا کیسے چلا گیا یار انگریز تو اتنا سیاڑا ہے میں بس آخری بات زیادہ لمبی بات نہیں انگریز اتنا سیاڑا ہے دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے انگریز کہتا ہے اس نے ہی بٹھایا نا اپنے سارے آلہ کار کہتے ہیں ماں کے دودھ میں بیماری ہے گائے کے دودھ میں بیماری ہے بھینس کے دودھ میں بیماری ہے کہتے ہیں نہیں کہتے ڈاکٹر کہتے ہیں شفا کس میں لیکٹوجن میں میٹھی پاؤڈر والے دودھ شفا آ گئی چلو جی پہلے ہمارے بڑے ہوتے تھے دیسی مرغے ہوتے تھے اس کو پکڑتے ہوئے 10-15 منٹ لگتا تھی ناس کے اسی سن خود یاد ہے اسی خود لگتے وہ پڑھتے ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے وہ اٹھتے تھے صبح تہجد کے ٹائم اذان دیتے تھے تو ساڈے بڑے وہ کھانے سن تے وہ بھی تہجد ٹائم اٹھتے سن ہن یہ انگریزی مرغی وہ بھی پئی ہے تے قوم بھی پئی ہے نہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں انگریز یہ چاہتا ہے کہ مسلمان وہ توانائی والی غذائیں چھوڑے ہمارے مقابلے میں کھڑا بھی نہ ہو سکے یہ انہی نے یہ ساری بات کی ہے آپ دیکھیں نا گائے اور بھینس کے دودھ میں بیماری کہاں سے آ گئی یار بچوں کو لکھ کے ہی نہیں دیتے ہیں ڈاکٹر لیکٹوجن یا میٹھی وہ انگریز کی طرف سے آج ہو رہا ہے اس نے کہنا بس یہی لکھ کے دیں یہ نہیں ہوتا جو میڈیکل ریپ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے وہ میڈیکل وہ جو کرتے ہیں نا کام دوائیاں شوائیاں جا کر سپلائی کرتے ہیں ڈاکٹروں کو وہ جو ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ جناب یہ دوائی لکھ کے دینا آپ کو اتنا کمیشن دیں گے ڈاکٹر جو بھی مریض آتا ہے اس کو لکھ کے دیتا ہے وہی
لکھ کے دیتا ہے کہ نہیں لکھ کے دیتا؟ وہی لکھ کے دیتا ہے. تو یہ کمپنیاں پیسے دیتی ہیں نا. یہ تسی دودھ کہنا ہے گاں کا دودھ بیماری آ رہا ہے تے لیکٹوز انشفال ہے. یہ سوچنا پڑے گا آپ کو. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بس آخری بات سنا کر, مولا علی شیر خدا گھر بیٹھے تھے, گھر بیٹھے بیٹھے آپ نے پھونک ماری تھی زور سے, خیبر کا دروازہ اڑ گیا تھا. ایسے ہوا تھا؟ نہیں ایسے ہوا تھا نہیں. تسی جو کہتے ہو میدان مولوی آ جانے نہیں تو نہیں پتا. مولوی ہر ویلے روڑے دین میں تو یہ ہے ہی نہیں. مولا علی چلو گھر بیٹھ کے تویز لکھیا ہونا ہے کہ جا دے خیبر دے دروازے تے ٹنگ دینا غائب ہو جائے گا. نہیں. پہلے مولا علی میدان عمل میں پہنچے. ہے کوئی علی دا وارث جڑا کہے میں علی دا وارث ہاں؟ علی دا نال ہے کہ ابو بکر صدیق نو بھونکن والا, عمر فاروق تے عثمان غنی بھونکن والا, حضرت امیر معاویہ تے ابو سفیان کو بھونکن والا, حضرت امیر معاویہ نو آڑ بنا کے. ہے کوئی علی دا وارث؟ سنو, مولا علی جب خیبر پہنچے وہاں جا کر اپنے الٹے ہاتھ میں 1600 من کا دروازہ اٹھا لیا. کتنے من کا؟ علی کا وارث وہ ہے جو کم از کم 16 من اٹھائے. ہے کوئی بیٹھا ہے؟ ہے کوئی؟ دسے میں نو کہنے علی 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 کرتے جو ہیں اصل علی دے وارث اس دور دے وچ لبیک والے ہیں. اسی بیٹھے ہیں علی دے وارث. ہے تھوڑے جو کوئی 16 من چکن والا تے دسے میں نو 1600 من نہیں, صرف 16 من ہی چک دے. ہے کوئی؟ اسی بیٹھے ہیں. کیوں پریشان کیوں ہو گئے؟ اسی بیٹھے لبیک والے کیوں پریشان ہو؟ اسی 16 من نہیں, کئی منہ دے من کنٹینر مٹی دے بھرے ہوئے نعرے ہیں. قدر نبی دا اکی جانن دنیا دار کمینے, قدر نبی دا اکی جانن دنیا دار کمینے, قدر نبی دا اکی جانن دنیا دار کمینے. قدر نبی دا جانن. 2018 کا الیکشن ہوا نا, جی ہم الحمدللہ تحریک لبیک اس میں حصہ لیا ہے. 2018 کے الیکشن میں الحمدللہ میری والدہ پولنگ ایجنٹ بیٹھی تھی, میری سسٹر بھی بیٹھی تھی, میری بیوی بھی بیٹھی تھی. یہ نہیں ہے جو بھائی ابھی والدہ دی وائر دی لیر دی محمد منکم بکاؤ, میری ماں بھی میرا پیو بھی اولاد بھی حضور سب قربان ہے. جدو الیکشن دا بل آوے دین تختوں تے لے آنا ہوے تے میں کسی اور دی ماں دے تے نظر ویکھاں, میں کہ اما جی تسی پہلے بیٹھو. کیا بات. اسی دین واسطے نکلے ہیں. ساڑھے وڈیاں دا ایک کردار ہے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا, آپ نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر دلیرانہ خطبہ دیا تھا. آج آپ بھی اٹھیں اپنے گھر بار جب سب کو بتائیں کہ کم از کم ہماری مائیں بہنیں جا کر گھر گھر جا کر ماؤں بہنوں کے کم از کم ذہن بنائیں, ان کو جا کر بتائیں. پاکستان کا 52% ووٹ لیڈیز کا ہے اور مردانہ لور لیڈیز دین نال محبت ہی زیادہ کرتی ہیں. تسی صرف پیغام پہنچانا, تسی ویکھو عورتاں ووٹ کیا دینی ہیں. اس معاملے دین تے اسلام دے معاملے سارے گل ہو گئے ہیں, دین نال پیار ہو جتے ہو او کہنے سرکار دا نام آ گیا ہے, بس گل ہو گئی. اے جنہاں دے کیڑے علی بھی ختم ہو رہے ہیں, دماغ وچ نواز بڑے ہویا ہے, زرداری بڑے ہویا ہے, پی ٹی آئی بڑی ہوئی ہے, نکلدا ہی نہیں. جنہاں نے بت دی محبت پالی, بچے دی لوگاں محبت پال نہیں لی تھی, بچڑے نو خدا مان لیا. تے اج او بچڑے والے ہیں تے صحیح نا, اونن کو پرانے آوے نا مولوی صاحب نویں مسجد چاڑنا تے وہ کہیں بھائی بزرگو یار آپ نے نماز تھوڑی سی غلط پڑھے ہیں, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. یار مولوی میں 70 سال ہو گئے نہیں پڑھے اسی اور تو نماز گیا 70 سال تو غلط پڑھے ہیں, تینوں صحیح دس رہے اور مان لے ایک بھی میں 70 سال تو بھی تو جو 70 سال تو غلط پڑھے ہیں تو پھر یہ تو وہ قصور تے نہیں. اے ہوندا ہے کہ پرانے جڑے ہونے نا پرانے ہو گئے میں ایک تے مکے دے سردار کہندے سن اسی اپنے پیو دادے دے اوتے کھڑے اج بھی تے اسی نسل در نسل نون لیے نال چلدے آئے ہیں اور اسی نے بچے دے پیچھے لگ جائیے. اے بچے کی کرن گے؟ میں نے جو تسی نہیں کیتا وہ کرن گے. او کی ہے تے تو ویسے ساری تاریخ پڑھی نہیں. مکے دا بڑا سردار سی ابو جہل, انہوں لمحہ بچیاں نہیں پایا سی. بے شک معاذ و معوذ نے تے محمد بن قاسم کی عمر سی 17 سال.
ساری اپنی تاریخ ہے الحمدللہ. انشاءاللہ کتاب سادہ رہے گی کب تک, کبھی تو آغاز باب ہوگا, جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. کچھ وقت کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. ظالموں تمہارا صرف وقت ہے, ہمارا دور آئے گا. انشاءاللہ تسی یہ کہ بلدیہ کے الیکشن آ رہے ہیں, تیاری کرنی, اپنا نشان کہہ رہا ہے میری کریں. بیٹھو بیٹھو نعرہ لا رہے ہیں, آپ ہی نعرہ لا رہے ہیں, مسجد ہی لا رہے ہیں. تسی کی ہو گیا کیا مطلب ہے مسجد گواہی دے گی آپ نے کیڑا نشان ہے ساڈا؟ وہ جڑے مخبر ہے کھڑے نے انہاں نوں پتہ تے لگے نا. شعر سنا دے میں ایک. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر, بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر, ہر ایک مخبر کا چہرہ حضور ہر ایک غدار کا چہرہ بھی, ہر ایک منافق کا چہرہ بھی, ہر ایک 2 نمبر کا چہرہ بھی حضور جانتے ہیں, اور ہر ایک غلام اور لبیک والے کا چہرہ بھی حضور جانتے ہیں. سارا اشارہ کریں کیڑی کنڈے والی تیرے نال اسی امریکہ لٹان کی آپ نے سی کی واپس لے گیا, لٹان کے انشاءاللہ کشمیر واپس لے گیا, انشاءاللہ اسرائیلی لٹان کے فلسطین تے بیت المقدس واپس لواں. اور مطلب نعرہ لوا رہے تسی بیٹھ کے اٹھنا نہیں, بیٹھ کے اے نعرہ لانا ہے مسجد ہلے, اے ہلے دی نعرہ نہیں لانا. پتہ لگے شیر بیٹھے محمد علی دے نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے, شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین. صحابہ نعرے لاندے سن زمین ہل جاندی سی, تسی اے نعرہ لانا ہے مخبراں دے کھن پھٹ جان, مخبراں نوں پتہ لگے جو مرضی پتر اسی کر لے اے نہیں اے بدلے جا رہے بدلے جا رہے نعرہ تکبیر اے ڈھیلا اے نہیں نعرہ لاؤ. پتہ لگے شیر بیٹھے ہو محمد عربی دے شیر. ساڑھے گھر کے لوں 4-5 کلومیٹر دور ہے چڑیا گھر, تو صبح صبح نماز کے پہلے شیر دھار دیتے 4 کلومیٹر تک دور ہوتی ہے, آواز آتی ہے. تسی محمد عربی دے شیر ہو, دلوں کرنا تہاڈا کام ہے, پہنچانا رب دا کام ہے. رب ساڈی آواز وہ کشمیر دی دھیاں تک پہنچا دے گا. آئے ہن محمد بن قاسم دے وارث, آئے ہن صلاح الدین ایوبی دے وارث, ہے نعرہ تکبیر زور دا من سبر بیجن سبر بیجن سبر بیجن یا رسول اللہ یا رسول